اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، امام سیویہ نحوی اکیڈمی کی جانب سے روزانہ قرآن مجید کی آیات کی ترکیب اردو میں پیش کی جاتی ہے۔ تو آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پہلے ہی سورۃ الفاتحہ کے اندر یا اس سے بھی پہلے ترکیب گزر چکی ہے، ابھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں جو ذا آ رہا ہے، ذالک میں ذا، یہ اس میں اشارہ ہے، اور موصوف یا مبدل منہ یا مبین اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک موصوف بنا لیں، مبدل منہ بنا لیں یا مبین بنا لیں۔ پھر جو لام آ رہا ہے ذالک میں، ذا تو اس میں اشارہ ہو گیا، اور لام بعد کا ہے، اس کے بعد کاف حرف خطاب کا ہے، الکتاب مشار الیہ ہے، کیونکہ اس ذا کو اس میں اشارہ بنایا تھا، اور الکتاب کو مشار الیہ، یا ذا کو ہم نے موصوف بنایا تھا تو اس کو صفت، یا اس کو مبدل منہ بنایا تھا تو اس کو بدل، یعنی کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز بنائی جا سکتی ہے۔ تو اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا ہوا، لا ریب فیہ یہ جملہ اس کی خبر بن رہا ہے، یعنی کہ لا نفی جنس، ریبہ اس کا اسم، اور فی جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائن محذوف کے، کائن صیغہ صفت اسم فاعل کا، ضمیر ہوا اس میں مستتر اس کا فاعل، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اول ہوئی لا کی۔ تو ھدی جو اسم مکسور ہے یہ خبر ثانی ہے۔ للمتقین لام جار، المتقین مجرور، جار مجرور مل کر متعلق یہ ھدی کے، ھدی مصدر، اور اس کو دوسرے طور پر ظرف مستقر مان لی جائے، یعنی کہ یہ صفت ہو جائے گی ھدی کی، لا نفی جنس اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور دوسری ترکیب بھی جائز ہے کہ آپ ذا کو ڈائریکٹ مبتدا بنا دیں، الکتاب کو اس کی خبر بنا دیں۔ پھر آگے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔